پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر، ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالی، کیا کرو گے؟ کتنے جذباتی جملے، جی بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے، جی کیا کریں گے جا کے؟ جمعہ پڑھنا ہے جی جا کے ہوتے اسی تھے تھوڑا جنازہ پڑھیں گے، پھر ڈنڈے اٹھا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ۔ اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور قتال ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، پروفیشنل آرمیز چاہیے، جدید اسلحہ ہے۔ اور اسی پہ میں نے بات کی، کچھ لوگوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا، جی یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی ہے۔ جن لوگوں کا صحابہ اور اہل بیت سے کو لینا دینا نہیں، جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں نے تو اپنے فرقوں کے نام انڈیا کے شہروں پہ رکھے ہوئے ہیں، دیوبند اور بریلی۔ ہاں، صحابہ کرام کا تو ذکر دور دور تک تمہاری نسبتوں میں نہیں ہے۔ تم تو قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، کوئی زیادہ چھلانگ مار لو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو، کسی فرقے نے اپنا نام جو ہے وہ صدیقی نہیں رکھا ہوا، فاروقی نہیں رکھا ہوا، عثمانی نہیں رکھا ہوا، علوی نہیں رکھا ہوا۔ تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا؟ نہ سمجھ دو۔ ہاں، صحابہ کرام کی گستاخی کر دی، بابیاں نے پجاری سانو، صحابہ والے تو ہم ہیں، آل البیت والے تو ہم ہیں، تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی تھی، لوگوں نے کلپ بنا دی تھی خالد بن ولید کی گستاخی کرتی۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے بندو، جب رومن جنرل آیا سامنے سے تو خالد بن ولید بھی ایک تلوار اور ڈھال لے کے اترے ہیں سامنے سے، وہ بھی گھوڑے پر ایک تلوار اور ڈھال لے کے آئے۔ تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا، تعداد ضرور کم تھی مسلمانوں کی، لیکن ایک تلوار کے بدلے میں سامنے ایک تلوار ہوتی تھی۔ اب آپ نے مجھے غزوہ بدر و احد کی مثالیں نہیں دینی، وہ نبی الاسلام کی موجودگی میں ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی۔ وہ والا معاملہ بعد میں نہیں اس طریقے سے چلا، بعد میں بہت بڑی قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی ہیں۔ وہ پھر اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملہ جوڑا ہوا ہے، فرشتے اسی وقت ہی اترے ہیں۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کر سکتی ہے نا، جی یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے۔ بھئی ڈاکٹر اقبال کے شعر کو میں یوں سمجھوں کہ چونکہ آج ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، آگ بھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی، ابراہیم جیسا ایمان کہاں سے آ سکتا ہے؟ صحابہ کرام جو ہے وہ تیل کے کڑاؤں میں زندہ روسٹ کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے آگ کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ یار خدا کے لیے اس طرح نہ کریں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی 1000 خالد بن ولید ہوں اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی کلاشنکوف یا لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے، تو کیا تلوار کے اوپر کوئی گولی روک سکتا ہے؟ تو اس کے لیے لیٹسٹ اسلحے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ نبی الاسلام نے اس زمانے میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے۔ آج تک یہ حدیث ویلڈ ہے اسی طریقے سے۔ اس زمانے میں تیر تھے، کیونکہ تلوار والا تو قریب آئے گا نہیں، اگر سامنے سے تیر آ گئے۔ یہ منگولوں نے پوری دنیا جو فتح کی ہے تیر کے اوپر تو کی ہے۔ یہ تیر کے جتنے ڈیزائن تھے لیٹسٹ انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ سپیڈ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ اتنی مہارت سے تیر چلا لیتے تھے، اس کے ڈیزائن بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے کہ وہ ڈیویٹ بھی نہیں کرتا تھا۔ پیچھے جو انہوں نے ونگز لگائے تھے، ان سے پہلے یہ ونگز والا سلسلہ نہیں تھا۔ یہ ونگز کی وجہ سے پھر وہ تیر ٹیڑھا نہیں ہوتا، وہ سیدھا اپنے ہدف کے اوپر جاتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے میزائل ہیں، چاہے وہ انٹر کانٹیننٹل میزائل ہوں، بیلسٹک میزائلز ہوں، کوئی یہ سارے کے سارے پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں۔ اس کے بغیر ہم کس طرح جنگیں لڑ سکتے ہیں؟ طالبان نے 20 سال تکلیف کاٹنی تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ایئر سٹرائک ہوتی۔ یہ 20 ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی، زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز ان کا؟ کیونکہ برابر کا اسلحہ تھا، وہاں پہ بھی رشیا کا اسلحہ تھا، یہاں پہ امریکہ کا تھا۔ طالبان مار کھا گئے ایئر سٹرائک سے، وہ پوری کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے، پورے علاقے وہ اوپر سے بارود گرا دیتے تھے، پھر یہ بیچارے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے۔ اس وجہ سے جنگ لیٹ ہوتے یہ تو اب ان کی اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولیٹیکل ایشوز ہوئے ہیں، اس لیے وہ گئے ہیں۔ چلے ہمارے حق میں تو بہتر ہو گیا، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے لیے کوئی مشکل تھا ادھر اور رہنا چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے۔ تو ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیچ ہے نا ایئر سٹرائک والی، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر سے ہی وہ سارے بم پھینک رہا ہے، فاسفورس۔ ہمارے پاس F-16 کے پورے پرزے نہیں ہیں، وہ
35 کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں, ایسے تو نہیں ہوتا کہ نگاہ مار کے ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا. امریکن بمباری میں سارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ ٹوٹے ہیں. شہید تے میں نہیں کہنا چاہ رہا, شہید تے کوئی لال چیز ہوتی ہے, مزار تے ہی غلط. ہاں, صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے, تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. تو میرے بھائی یہ جب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار تیاری کرو, سائنس میں آگے جاؤ, وہ کہہ رہی خالد بن ولید کی توہین ہو گئی ہے. اس قوم کی سمجھدانی آپ دیکھ لیں اتنی سی ہے. تو سائنس میں ترقی کریں گے تو پھر آپ ان کے مقابلے کا اسلحہ بنا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 1/4 نوبیل پرائز جو ہے یہودیوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس 1 ہے, اور وہ بھی ان کی نظر میں, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو بھی ہم نے کہا وہ قادیانی تھا, عبدالسلام, تو وہ اس کو 1 گنتے ہیں کہ اسے نوبیل پرائز ملا ہوا ہے. ہمارے کھاتے میں تو وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں, پاکستانی تو وہ تھا. باقی 1/4 نوبیل پرائز یہودیوں کو ملے ہوئے. مذہبی اپنی جگہ, سائنس میں بھی ان کی ترقی آپ دیکھ لیں اپنی جگہ موجود ہے. تو دیکھ لیں آج دنیا کو پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں, اور کب سے دکھانی شروع کی ہیں, 1948 میں, پھر 1967 میں سارے عرب ملکوں کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم دعا ضرور کر رہے ہیں, اور اتنی جلدی معاملات سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. تو اگر طاقت ہوگی, ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے. تو اینڈ پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, فلسطین میں, چائنا میں, کشمیر میں, انڈیا میں, افغانستان کے اندر, شام میں, عراق میں, یمن میں, اور پاکستان میں بھی پی ٹی اے والے اور باقی لوگ, اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے, تمام کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے, ان کے لیے ثانیہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن اور سلامتی میں رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیسلٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, ہم تو بڑی سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں اپنی مسلمان بہنوں کو, بچوں کو شہید ہوتے ہوئے, روتے ہوئے, لیکن خود ہم اپنے بیوی بچوں میں, ماں باپ میں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر. آپ اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کی قدر اس وقت آتی ہے جب بندہ اس اینگل سے بھی دیکھے اور اپنے بھائیوں کو واقعی دل سے یاد کرے. خالی نہیں ہے یہ ہمیں ایک نارمل دعا کر کے چلے جاتے ہیں, یا تو میں نے ایک نارمل دعا کی ہے, یہ ہر بندے نے انڈیویجولی اپنی دعا کرنی ہے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے. جس طرح جب کسی کی ماں یا بیوی یا کوئی بچہ زندگی موت کی کشمکش میں وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھا ہوا ہے نا, اس وقت جو اندر سے آواز نکلتی ہے نا, وہ والی دعائیں چاہیے مسلمانوں کی. ہاں, اور دعاؤں میں اثر ہے انشاءاللہ تعالی. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.